نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی آپ کے سامنے کتاب الصرف ہے، سبق نمبر 1۔ سب سے پہلے ہم کتاب کے متعلقہ جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ پڑھیں گے۔ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے 4 باتیں سیکھنا ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کتاب کا تعارف۔ نمبر 2، اس کتاب کا موضوع، کس موضوع پر لکھی گئی۔ نمبر 3، اس کتاب کے پڑھنے کا فائدہ کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 4، اس کتاب کے لکھنے والا مصنف کے ہمیں پڑھانے والا اصل استاد جس کا علم ہم تک منتقل ہو رہا ہے وہ کون ہے۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس لیے بک والا نے دیکھو تعریف لکھی، فائدہ لکھا، موضوع نہیں لکھا گیا۔ آپ کو موضوع بتا دیتے ہیں، اور کتاب کا جو مصنف ہے عبدالرحمن کھیلانی وہ سائٹ پر لکھا ہوا۔ لفظ صرف، صرف جو ہے نا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا، تغیر کرنا، تبدیلی کرنا۔ یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جس علم میں عربی کے الفاظ کی جتنی تبدیلیاں ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی، اور یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ تعریف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عرف یعرف، تعریف کا مطلب ہے کسی چیز کی پہچان کرانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا تعارف کیا ہے، تو تعارف کروانا یعنی پہچان کروانا۔ تو علم صرف کی پہچان کیا ہے آپ کو یہ بتاتا ہے۔ صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کو بنانے، کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی لفظوں کو جوڑنے اور ان میں تغیر، تبدیلی، آگے نا وہی بات، الفاظ میں جو تبدیلی ہوتی ہے، تبدیلی کرنے کا، جس علم میں تبدیلی کی جائے گی وہ صرف، اور جو اس کا طریقہ بتائے گا وہ صرف کا علم ہوا۔ تغیر کرنے کا طریق یعنی رستہ اور طریقہ کار بیان کیا جائے۔ فائدہ، یعنی اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہتا ہے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان صحت اور درستی کے ساتھ، یہاں اس کو درستگی لکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے ہندی جو اردو میں کنورٹ ہے، اس وجہ سے درستی لکھا ہوا ہے، درستگی کے ساتھ کلمات کا تلفظ کر سکیں۔ یعنی ہم جب صرف سیکھ لیں گے تو الفاظ سے مراد عربی ہے، کیونکہ ہم عربی کے قوانین پڑھ رہے ہیں۔ عربی زبان کے جتنے الفاظ ہیں ان کو صحیح ادا کرنا اس علم سے آ جائے گا، یہی اس کا فائدہ ہے، اور ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں۔ صرف کی تعریف کے بعد اب کلمہ، اوپر اس نے تعریف میں لفظ بولا تھا نا کلمو جمع، اس کا واحد کلمہ۔ کلمہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت۔ کلمہ کی تعریف اور تقسیم، تقسیم مطلب اس کی اقسام۔ جو لفظ بامانہ، بامانہ کا کیا مطلب؟ جس لفظ کا معنی ہوتا ہو، سمجھ آتا ہو۔ بعض لفظ ہم ایسے بولتے ہیں نا کہ ان کا معنی نہیں ہوتا، اس لیے کہتا ہے کلمہ اس کو کہیں گے جس کا معنی ہوگا اور سمجھ آئے گا۔ اور معنی کون سا؟ مفرد ہو، لفظ بھی مفرد، معنی بھی ایسے۔ جو لفظ بامعنی ہو یعنی معنی دیتا ہو، اور مفرد ہو، مفرد یعنی ایک ہو، ایک معنی دیتا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کلمے کی پھر 3 اقسام ہیں۔ ایک کلمہ وہ ہوتا ہے جس کو اسم کہتے ہیں، دوسرا وہ ہوتا ہے جس کو فعل کہتے ہیں، تیسرا وہ ہوتا ہے جس کو حرف کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کا آپ کو تعارف بتائے گا، اور اس بک میں زیادہ تر کلموں پر بحث ہوگی، کلام پہ نہیں ہوگی۔ کلام کہاں ہے جی؟
یہ اس موضوع پر دوسری جو اس کی صنف ہے، اس کی ساتھی بک ہے نحو، وہ آپ کو کلام سکھائے گی۔ یہاں کلمے سیکھیں گے، وہاں کلام سیکھیں گے، تو آپ کو عربی کی کلمے اور کلام کی پہچان ہوگی، مسئلہ حل ہے۔ اسم فعل حرف، یعنی کوئی لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ اسم کہتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں ان کو آپ فعل کہتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو حرف کہتے ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا مانے اکیلا اپنے معنی بتائے، ایسا لفظ جو اپنا کوئی معنی دے دے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اور ماضی، مستقبل اور حال میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، یعنی لفظ آپ کو معنی دے، اس میں کسی وقت کا ذکر نہ ہو، کوئی بھی وقت نہ ہو، نہ گزرا ہوا وقت ہو، نہ موجودہ وقت ہو، نہ آئندہ۔ ہم اس کی مثال دیتے ہیں آپ کو، لفظ زیدن، لفظ امرن، لفظ حجرتن، کمرہ، زید، امر، جتنی چیزوں کے نام ہیں ٹوٹل اس میں، رجل، مرد۔ اب اس میں کوئی وقت ہے کہ مرد نے کچھ کیا، کھایا پیا، ایسا کوئی دخل نہیں۔ عمار، گدھا، چیزوں کے نام ہیں، وقت نہیں ہے۔ یہ اس کے الٹ ہے، یعنی معنی بھی دے گا اور ساتھ وقت بھی پایا جائے گا۔ کتنا ایزی ہے یاد کرنا۔ فعل وہ کلمہ ہے، فعل کا معنی کیا لغوی، اور اسم کا معنی یہ رہ گیا۔ اسم کا لغوی معنی ہوتا ہے نام، تو چیزوں کے نام اسم ہوتے ہیں، بس۔ فعل کام، یعنی ایسا لفظ جو کسی نہ کسی کام کو بتائے گا، فعل ہے۔ کتنا آسان ہے، لیکن ہم نے یہ یاد کرنی ہے، خلاصہ شارٹ کٹ تعریفیں انشاءاللہ جو سنے گا وہ یاد رکھے گا آسانی کے ساتھ۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اکیلا ہو، اوپر بھی شرط تھی اکیلا، نیچے بھی اکیلا، کیوں؟ کیونکہ کلمہ ہوتا ہی اکیلا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے جو اکیلا ہو، اپنا معنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ یہی فرق ہے دونوں میں۔ وہاں پہلی عبارت سیم ہے، تنہا ہو، اپنا معنی بتائے، یہاں تنہا کا اس نے معنی کر دیا، اکیلا ہو، اپنا معنی بتائے، ایک چیزیں ہوئے۔ دوسرے سٹیپ میں فرق ہو گیا، اس میں وقت نہ ہو، اور اس میں کیا وقت ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، ہاں اس کی مثال جیسے ضربہ، اس نے مارا، کام آ گیا نا، جو ہی کام آئے گا آٹومیٹک وقت آئے گا۔ اب سے پہلے مارا ہے نا، جو کام ہو چکا ہوگا وہ ماضی ہے، کوئی بھی کام ہو چکا ہو ماضی ہے، اگر ہو رہا ہے تو وہ حال ہے۔ یضرب، اس میں دو معنی ہوتے ہیں، موجودہ اور آئندہ، جو آپ کو ضرورت ہو وہ کر لیں۔ یہ کسی نے دو کٹھے لکھے ہیں، یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، ضرور نہیں کہ دو کٹھے ہم ہر جگہ کریں، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے۔ یضرب کا معنی وہ مارتا ہے، یعنی آپ کو ابھی کا معنی چاہیے تو آپ تب بھی یضرب بولیں گے، اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آئندہ کوئی مجھے مارے گا تب بھی یہی لفظ یوز کریں گے۔ تو اس میں دو معنوں کی آپشن ہے، وہ مارتا ہے اس کا معنی یہ بھی پورا ہے، مارے گا یہ بھی پورا ہے، یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، موقع مال کی نسبت سے ایک نہیں ہوتا۔ حرف، حرف کا لغوی معنی کوئی کہے بھی، حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف طرف کو کہتے ہیں۔ حرف کس کو کہتے ہیں جی؟ طرف کو۔ زبان کے سروں سے یہ تمام حروف ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام حرف پڑ گیا۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کی ملائے بغیر سمجھے ہی نہ جائیں۔ چلیں جی، اس نے دونوں کو پیچھے چھوڑ دی۔ جب معنی ہی سمجھ نہیں آئے گا تو وقت کی بحث کیوں کریں گے جی؟ یعنی یہ نیوٹرل ہے، معنی ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ یہ تھا وہ لفظ، وہ کلمہ جو معنی دیتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے۔ یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے کہے کہ سمجھ آتا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ بک والے نہیں بولا، میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ چند وہ لفظ بھی ہوتے ہیں جو اپنا معنی ایسا دیتے ہیں کہ آپ کو اس پلے ہی کچھ نہیں پڑتا، یا معنی سرے سے دیتے ہی نہیں۔ بعض لفظ ہوتے ہیں جو معنی ان کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے کوئی بتائیں تو صحیح، بتاتے ہیں۔ روٹی ہم نے منگانی، کیا کہتے ہیں؟ یار کو روٹی شوٹی لے آ۔ روٹی تو آپ منگا رہے ہیں، شوٹی کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہم کہتے ہیں اوے پانی وانی پلا دو، پانی کا تو پتہ ہے، وانی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ لفظ ہوتا ہے محمل، جو معنی نہیں دیتے۔ اس لیے کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جو معنی دے گا، ایک سمجھ آتا ہو وقت نہ ہو، اسم سمجھ آتا ہو وقت بھی ہو، فعل معنی دے سمجھ ہی نہ آئے
حرف، اسم فعل اور حرف تینوں کی مثال اکٹھی بھی دی جا سکتی ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا، ایمان لانا کیا ہے؟ ایک فعل ہے آپ کا، فعل ہو گیا۔ با، اس نے دو لفظوں کو جوڑا، کیا ہو گیا؟ با کا معنی ساتھ، یہ کیا بن گیا؟ حرف۔ اللہ رب تعالیٰ کا نام ہے، کیا ہو گیا؟ اسم، اسم بھی آ گیا، حرف بھی ہے، یہ اسم، یہ حرف، یہ فعل۔ میں اللہ پہ ایمان لایا، آمن تو فعل، با حرف، لفظ اللہ اسم ہے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے۔